करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज NCOC वो इदारा जो कि पूरे मुल्क में कोरोना पे नज़र रखता है, उसका पहला इजलास इस्लामाबाद के बाहर हुआ और आज का इजलास लाहौर में हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का बहुत अहम इजलास था, जिसमें ईद उल अज़हा की नमाज के अलावा पाकिस्तान भर में 700 के करीब जो मवेशी मंडियाँ कायम होनी हैं उनके SOPs तय किए गए, उनके इंतज़ामात पर निगाह डाली गई। NCOC का इजलास लाहौर में आज उस वक्त हुआ है जब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मजमूई तौर पे कोरोना अब काबू में आता दिखाई दे रहा है। पिछले 3 हफ्तों के आदाद शुमार इसकी गवाही दे रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फेक्शन रेट की शरह है वो 20-22% से कम होकर अब तकरीबन 13.5% तक हो चुकी है और अल्लाह की मेहरबानी से शरह अमवात हमारी 2% के लगभग मौजूद है। पंजाब में इस महीने में ख़ास तौर पे केसेस में ड्रामाई तब्दीली देखने में आई है और जिसके बाद इन 3 हफ्तों में पंजाब में महज 11,000 केसेस कन्फर्म हुए हैं, जबकि सिंध में 20,000 से ज़ायद केसेस कन्फर्म हुए हैं। इन्फेक्शन रेट पंजाब में अब सिर्फ 11.3% है, जबकि सिंध में 17.3% रेट है। इसके अलावा मुल्क भर के अस्पतालों में, पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में भी सूरत हाल बहुत बेहतर होती नज़र आ रही है। HDUs में, ICUs में और जो सीरियस पेशेंट्स के लिए जो अस्पतालों में जगहें हैं जो कि पिछले महीने के वस्त तक पूरी तरह से भर गई थी, अब उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर सूरत हाल है। मजमूई सूरत हाल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मजमूई तौर पर पाकिस्तान में इन्फेक्शन रेट इस वक्त 15.8% है, लेकिन मौजूदा महीने के डाटा पर नज़र डालें तो इसमें वाज़ेह कमी आ रही है। इस माह अभी तक 2,79,000 टेस्ट किए गए, जिनमें अभी तक 38,171 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और इन्फेक्शन रेट 13.6% है। जून के महीने में इन्फेक्शन की शरह 19% तक पहुँच गई थी। जून के ही महीने में रोज़ाना औसत अमवात 95 थी, जबकि इस माह ये कम होकर 72 पर आ गई है। पंजाब में केसेस की तादाद में हैरत अंगेज तौर पर कमी देखी गई है। 95,299 टेस्ट में से 10,781 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव आए और इन्फेक्शन रेट 11.21% रहा, जबकि शरह अमवात 2.31 रही। इसी अरसे में सिंध में 1,21,000 टेस्ट किए गए और 20,909 नए केसेस सामने आए। इन्फेक्शन रेट 17.21 रहा, जबकि शरह अमवात 2% रही। यानी पिछले 12 रोज़ में पंजाब में सिंध के मुकाबले में तकरीबन 50% कम केसेस रिपोर्ट हुए। मई के बाद से कल पंजाब में सबसे कम सिर्फ 487 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 7 अमवात हुई। आज NCOC के लाहौर में होने वाले इजलास में मवेशी मंडियों के हवाले से SOP से मुताल्लिक़ फैसले हुए। ईद उल अज़हा के मौके पर देही इलाकों से लोग जानवरों की फ़रोख्त के लिए शहरों का रुख करेंगे और SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ तो वापसी पर अपने इलाकों में कोरोना फैलाने का मूजिब बन सकते हैं। अभी जो हालात कदरे काबू में हैं वो हाथ से निकल भी सकते हैं। आज के इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर पूरे पाकिस्तान में 700 के करीब मवेशी मंडियों से मुताल्लिक़ तमाम अफराद को सेहत की ज़रूरी हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे, इस हवाले से इंतज़ामात और आज NCOC का इजलास लाहौर में होना, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन हैं कोरोना की पूरी सिचुएशन के हवाले से। NCOC के हर इजलास की बहुत अहम शख्सियत रहते हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। ये बताइएगा कि आज तो सबसे अहम मामला जो आपके सामने है, हर शख्स जो कि पाकिस्तान में जो ज़रा भी सोच रखता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग तमाम वो लोग जो करता धरता हैं पाकिस्तान के, वो बहुत नर्वस हैं कि अब ये ईद उल अज़हा है और मवेशी मंडियाँ आप लोग खोलने जा रहे हैं। 700 मवेशी मंडियाँ खुलेंगी और वो पाकिस्तानी जो कि नाबलद हैं एहतियात से, आपको अच्छी तरह से पता है, हम एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। क्या तैयारियां की हैं आपने? अब ताज़ा तरीन हमें क्या मालूमात दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। असल में जो मौजूदा हमारी सिचुएशन है, उसकी बेहतरी अपनी जगह और वो बिल्कुल बेहतर हो रही है, लेकिन
آئندہ آنے والے ایک دو چیلنجز ہیں، اگر ان پہ ہم نے سیریسلی ایکٹ نہ کیا تو پھر یہ ہمارے لیے دوبارہ سے خطرناک سچویشن کریٹ ہو سکتی. اسی وجہ سے یہ جو اجلاس ہیں NCOC کے، ان کو پروونسز کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اس کی دوہری وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہتر کوارڈینیشن، آپ کو پتہ ہے آن لائن تو ضرور ہوتا ہے لیکن باہر کیف ایک جو شخصی انٹریکشن سے کمی رہ جاتی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش ہے تاکہ ہر ایک کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کے مسائل، ان کے معاملات آمنے سامنے سنے جائیں. لیکن ساتھ ساتھ اس میں بہت اہم جز یہ تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو گائیڈ لائنز SOPs ہیں، نہ صرف کہ ان کا لکھا جانا بلکہ ان کو عملی صورت میں کنورٹ کرنا جو ہے اور اس کو آن گراؤنڈ ممکن بنانا، یہ پروونسز سے بات کی جائے، ان کے جو مشکلات ہیں یا مسائل ہیں وہ سنے جائیں، اگر اس میں کسی رکاوٹ کو دور کیا جا سکتا ہے وہ کی جائے، اور 1 to 1 یہ ڈسکشن ہو کہ ان کو کیسے اڈاپٹ کرنا. تو یہ دو مقاصد تھے اور اس پہ آج بڑی گہری اور ڈائریکٹ اور ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. تمام پنجاب کی لیڈرشپ موجود تھی، NCOC کے تمام جو کی لوگ ہیں موجود تھے. اسد عمر صاحب نے بھی اٹینڈ کی گائیڈ لائن اپنا کانفرنس ریموٹلی. تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی پروونسز کے ساتھ بھی اگر یہ ہو تو ہم بہت بہتر سچویشن میں آنے کے قابل ہوں گے. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو، آپ کیا اگلا سٹاپ کراچی نہیں ہے کیا؟ سارے سٹاپس ہیں جی، سب جگہ جائیں گے، اور نہ صرف کہ کراچی بلکہ KP ہر طرف ہی جانا ہے. میں اگر کا معاملہ میرا یہ تھا کہ اڈاپشن آف دیز گائیڈ لائنز، یعنی یہ تو ہے نا کہ ہم گائیڈ لائنز بنا لیں لیکن ظاہر ہے آن گراؤنڈ ان کو جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے انہوں نے اڈاپٹ کرنا ہے. اور ہماری ایڈمنسٹریشن کے اوپر پچھلے 3-4 ماہ سے بے انتہا پریشر ہے، لوگ تھکے بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ہمیں اب تھکن کی گنجائش نہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آج آپ لوگ لاہور میں تھے، اوور آل نمبرز جو ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں وہ تو الحمدللہ بہت ہی اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہتر نمبرز آ رہے ہیں. انفیکشن ریٹ جو ہے وہ تو کم ہو کے اب 11% کے قریب ہو گیا ہے. بالکل یہ تو وہ سطح ہے جو ہم اپریل وغیرہ میں تھے. تو مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لاہور میں اب بہت ہی سیریس انداز میں ٹیسٹنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور یہ سارا جو نمبرز جو ہیں وہ اس کم ٹیسٹنگ کی وجہ سے امپرومنٹ شو کر رہے ہیں. کیا NCOC کو تشویش ہے اس پہ؟ بالکل جی، ہم ہر نمبر کی جو اونچ یا نیچ دونوں طرف جو موومنٹ ہے، کوئی بھی گراف اوپر جاتا ہوا دکھے یا نیچے آتا ہوا دکھے، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بہت غور سے اور تشویش سے دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی ساری فیصلہ سازی ان اعداد و شمار پہ ہے تو پھر ان کا درست ہونا بہت ضروری ہے. میں یہ ٹیسٹنگ کے بارے میں بڑی بحث اور ڈیبیٹ چل رہی ہے، میں اس کے بارے میں پھر تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا. دیکھیے، جو ٹیسٹ ہے نا، جو یہ PCR ٹیسٹ ہے، جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے، یہ 2 یا 3 صورتوں میں ڈپلوائے کیا جاتا ہے. سب سے اہم وہ سچویشن ہے جہاں کوئی ایک شخص آتا ہے جس کو سمٹمز ہیں اور اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹنگ ہے، یہ کلینکل ڈومین کے اندر ہے، ہسپتالوں میں، لیبز میں، ڈاکٹرز کی کلینکس میں، ایسی صورتحال میں، کلینکل سچویشنز میں یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ٹیسٹ تو اس کا جو یہ استعمال ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہے، یہ تو ڈیمانڈ ڈریون ہے. جتنے لوگ زیادہ آئیں گے سمٹمز کے ساتھ اتنے ہی ٹیسٹ زیادہ ہوں گے. آپ کے سامنے ہے چند ہفتے پہلے جب ڈیمانڈ بے تحاشا تھی، بہت لوگ سمٹمز کے ساتھ آ رہے تھے، تو یہ ٹیسٹ اس سے تقریباً ڈبل کے قریب ہو رہے تھے. اچھا، تو ایک تو اس میں کمی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیمانڈ میں کمی آئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عکاسی کرتی ہے بیماری کے زور میں کمی کو. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک چیز ہے جس کو ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ بولتے ہیں، اور وہ سچویشن ہے جس میں جو ایک انڈیکس پیشنٹ ہے وہ ڈائگنوز ہو گیا، لیکن اب اس کے گرد اس کے گھر والے، اس کے ساتھ کام کرنے والے جو ہیں لوگ، ان کو بھی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ بیماری پہ قابو پا سکیں. آئندہ چل کے یہ بہت اہم ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہوگا اور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور بڑھایا یا بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو کمی ہے باہر کیف یہ ریفلیکٹ ایکچوئل سچویشن کو کرتی ہے. اس میں آپ نمبرز کے ساتھ تھوڑی بہت اونچ نیچ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ملک بھر میں آپ سچویشن دیکھیے تو نہ صرف کہ نمبرز کی جو وہ پرسنٹیج ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ اس کی گواہی کیا یہ ہے، کیونکہ جب ہماری بات ہوئی تھی آپ سے مڈ جون میں، اور جب آپ کراچی تشریف لائے تھے اس وقت بڑی گرم سچویشن تھی ہاسپٹلز کی. آپ کراچی میں تھے، آپ نے کہا بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں پہ اسپیس نہیں ہے اور بہت ہی سیریس کرائسس نظر آ رہا ہے. پھر ہماری لاہور میں بات ہو رہی تھی، آپ ہی سے پروگرام میں شامل تھے، وہاں پر بھی کوئی اسپیس نہیں تھی. لیکن اب جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے الحمدللہ بہت ریلیکسڈ سچویشن مل رہی ہے ہمیں، پنجاب سے، لاہور سے، کراچی وغیرہ سے بھی. کیا یہ اس بات کی گواہی ہے جو ہم
یہ تاثر لے رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں، آ رہی ہیں رادر؟ کامران صاحب بالکل ایگزیکٹلی، اگر صرف ہم ٹیسٹ کی بیسس پہ چل رہے ہوں نا تو وہ خطرناک بات ہے کہ صرف آپ ایک اعداد و شمار کا ایک حصے کو لے کے اس پہ سارا بھروسہ کر دیں، لیکن ایسی سچویشن میں آپ نے تمام معاملات پہ غور کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز آپ نے بتائی نا کہ جو ہاسپٹل سسٹم کا، ہیلتھ سسٹم کا جو فل اپ ہے وہ جو مڈ جون میں تھا، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس سچویشن میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ اوور ویلم نہ کہیں ہو جائے، اور اس سے بہت بہتر سچویشن ہے کسی بھی شہر میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو ڈیفینیٹلی ایک واضح چینج ہے۔ تو ابھی جو ہے یہ اوور آل پورے کنٹری کے اندر جو ہے یہ سچویشن جو ہے وہ ریلیکسڈ ہے، لیکن اب خاص طور پہ جو میجر کنسرن ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، جس کو بار بار پرائم منسٹر بھی ذکر کرتے رہے ہیں، اور کیا اس میں فیئر ہے اور یہ کنسرن ہے کہ ایک بار پھر ہم عید الفطر والی جیسی ہمارے عوام وہ غلطی نہ کرے اور ہم بھی ریلیکسیشن کر کے اس قسم کی غلطی نہ کریں؟ وی آر واکنگ آن اے ویری ٹائٹ روپ۔ ایبسولوٹلی ٹائٹ روپ ہے جی، اور اس کے 3 جز ہیں۔ اس جو عید الاضحیٰ کا سارا پلان ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں جو ڈیوائز کیے گئے ہیں، جن کو آسانی کے لیے تھوڑا سیپریٹ آؤٹ کیا گیا۔ ایک تو جو کہ منڈیاں لگنی ہیں جانوروں کے لیے، ان کے بارے میں ان کی مینجمنٹ، ان کے SOPs کیا ہیں، اس میں کیا کوآرڈینیشن درکار ہے، اس کا لے آؤٹ کیسا ہونا چاہیے، بلکہ ہم تو ایک اصل میں ایک پروٹوٹائپ منڈی بھی لگا رہے ہیں تاکہ وہ ڈیمونسٹریٹ کیا جا سکے کہ اس منڈی کو مینج کیسے کیا جائے گا۔ اس کے اندر جو آمد و رفت ہے لوگوں کی، ٹوکن کے ذریعے انشور کیا جائے کہ ایک سرٹن نمبر سے لوگ کسی ایک وقت میں منڈی میں نہ ہوں۔ تو یہ ساری جو اس کو نہ صرف کہ کانسیپٹ بلکہ اس کو کانسیپٹ کی پروٹوٹائپ اور اس کو آپریشنلائز کرنے کے لیے، تو ایک تو یہ منڈی کی مینجمنٹ ہے۔ دوسرا عید والے دن کی مینجمنٹ ہے، جس میں ظاہر ہے جو کسی حد تک ریلیٹیولی کامیابی سے عید الفطر میں جو چیز تھوڑی بہتر ہوئی وہ میرے خیال سے جو عید کی نماز وغیرہ کا معاملہ تھا وہ تھوڑا بہتر مینج ہوا، تو اسی کی لائنز پہ اس دفعہ بھی ہوگا اور اس کو تھوڑا فردر امپروو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور تیسرا جو جز ہے وہ ہے قربانی اٹ سیلف۔ تو اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ کلیکٹیولی اگر کسی آن لائن سسٹم کے تھرو کر سکیں تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے سارا ملک نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے جو قربانی ہے وہ انڈیویجولی اس کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ SOPs کی اڈاپشن جو ہے اس کے بارے میں تعلیم اور لوگوں کو سینسٹائز اور آگاہ کرنا جو ہے وہ بے انتہا ضروری جز ہوگا۔ سو یہ تینوں ایلیمنٹس، منڈی کی مینجمنٹ، عید اٹ سیلف کے دن کی مینجمنٹ، اور پھر ساتھ جو قربانی کا عمل ہے اس کی مینجمنٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کتنے آپ آگاہ ہیں NCOC پہ جو ہماری اکانومی کی کنڈیشن ہے؟ ظاہر ہے کہ جو نئے یہ ٹائمنگز وغیرہ آئے جس میں سیٹرڈے سنڈے آف ہے اور جس کا بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے اکانومی پہ، ریٹیل پہ، پھر ہم شام کے وقت دکانیں بند کرتے ہیں یا کیونکہ بیسکلی لوگ اپنے کام سے واپس آتے ہیں جب بھی شاپنگ کرتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ریسٹورانٹس بند ہیں، بہت ساری اسی قسم کے جو منسلک کاروبار ہیں وہ بند ہیں۔ یہ بہت ہی گرم سچویشن ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اکانومی کی اس لحاظ سے، اور اس کے بہت اثرات ہو رہے ہیں، بہت لے آفس ہو رہے ہیں، ہنڈریڈس آف لے آفس ایک کمپنی کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ سیلز ڈراپ ہوئی ہیں، اکانومی ڈراپ ہوئی ہے۔ آپ لوگ اس کنسرن سے آگاہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب بہت عرصے تک یہ صورتحال برقرار نہیں رکھ سکتے آپ؟ بالکل جی، بات ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ شروع سے حکومت جو ہے وزیر اعظم وہ خاص طور پہ لگاتار اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے دونوں معاملات کو مینج کرنا ہے، ایک جو ایپیڈیمک ہے میڈیکل سائیڈ اس کی ہے، اور دوسرا جو ملک کی باقی عمومی زندگی ہے جس میں اکانومی شامل ہوتی ہے اس کو کیسے ساتھ ساتھ چلانا ہے۔ تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو جیسے جیسے چیزوں کو ایز اپ کیا جائے وہ ایک طریقہ کار ایک میتھڈ کے تھرو ہے۔ یہ 200 ملین کے ملک میں پرفیکٹ نہیں شاید ہو سکتا، لیکن اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے سیکٹرز کا آپ نے ذکر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ جوں یہ کھلیں گے یا ان کو کھولا جائے گا تو ان کے لیے بھی اپنے سیکٹر کے مطابق SOPs ان کے بارے میں ان کو مینج کرنا اور ان کی پھر مانیٹرنگ بھی ضروری ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں جیسے ٹیسٹ کا ذکر ہو رہا تھا تو کچھ صورتوں میں جیسے جب اسکول وغیرہ کھولیں گے، آج کل ستمبر کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو مانیٹر کیا جائے، یونیورسٹیوں کو، اسکولوں کو، کالجوں کو، کہ وہاں جو پازیٹیوٹی ریٹس وغیرہ ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں۔ تو اس میں بڑی دانش مندی کی ضرورت ہوگی اور اپنے ایکسپیرینسز سے اور دنیا بھر کے ایکسپیرینسز سے سیکھنا اور لگاتار سیکھتے رہنے کی ضرورت ہوگی۔
थैंक यू सो मच। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन हैं इस कोरोना सिचुएशन के, NCOC के बहुत इंपॉर्टेंट रुकन भी हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे PTI के लिए परेशानी का सामान हो सकता था मगर बर वक्त फैसला किया वज़ीर आज़म ने। कल KP हुकूमत में PTI के तर्जुमान, हुकूमती तर्जुमान अजमल वज़ीर, उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो करप्शन में मुलव्वस है। उनकी एक ऑडियो लीक हुई, उसके फ़ौरन बाद ही उनको फ़ारिग कर दिया गया। देखना ये है कि क्या सिर्फ अजमल वज़ीर तनहा थे, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि KP हुकूमत की क्योंकि कारकर्दगी बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, इस किस्म के स्कैंडल उसकी साख को बुरी तरह से मुतासिर कर देंगे। मौजूदा सूरत हाल क्या है ये देखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। इख्तिताम हफ्ता KP में PTI की हुकूमत के हवाले से बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हुई। हुआ ये कि एक ऑडियो क्लिप सामने आई, लीक हुई सोशल मीडिया पे, जिसका ताल्लुक़ था KP हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर से, जिसमें अपेरेंटली वो मुबैना तौर पर किसी शख्स से बात कर रहे थे। बताया गया कि वो किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नुमाइंदा है, जिसमें कुछ लेन देन की बात हो रही थी। कहा गया ये इश्तहारात के मामले पर लेन देन की बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान तक ये बात पहुँची। उन्होंने बिला ताख़ीर फौरी तौर पर एक्शन लेने के लिए वज़ीर आला KP महमूद खान को हुक्म दिया कि फौरी एक्शन लिया जाए, और चंद ही लम्हात में अजमल वज़ीर फारिग हो गए। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा भी दे दिया, और उनको बताया भी गया कि वो अब वज़ीर इत्तलात, बाप कीजिएगा, मुशीर इत्तलात नहीं रहे KP गवर्नमेंट के। ये एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल थी। अजमल वज़ीर का कहना यह है कि उन्हें फंसाया गया है, और मुख्तलिफ ऑडियोज़ को जोड़ के ये क्लिप बनाई गई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक जगह पे अगर हम इंटीग्रिटी में जाएंगे तो ये इंटीग्रिटी नहीं है, ये इंटीग्रिटी बिल्कुल भी नहीं। अब ये दरमियान में जो है ना, तो हमने इधर बाहर बैठकर देखिए GST नहीं कभी भी काउंट होती, कटी थी इधर जब हमने बाहर नहीं सर, GST में कभी भी काउंट नहीं होती। आपने खुद कहा कि जनाब इसमें इस तरह मेरा GST लग रहा है, इनकम टैक्स GST सेपरेट, और इनकम टैक्स का बात एक टैक्स की बात है, दो टैक्स है ना सर। तो मेरी बात सुनो, हमने उसी के अगर GST सरकार मुझे देती है फिर तो मैं आपको देता, सरकार देती है। GST होती कितना? 15-16% होती है। सिंध की 13%, पंजाब की 15%, पैसे की 17%, यहाँ की 16%। 15%, 13% ये सारी बातचीत आप चल रही है। हमें नहीं पता कि किस हद तक ये सही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब एक्शन लिया तो उनके पास कुछ ना कुछ उस हवाले से उनके पास मालूमात होगी। और ये पहला मौका नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान PTI के जो सरबराह भी हैं, उनकी बड़ी सख्त निगाह रहती है KP पे, वहाँ की अहलियत के मामले में, और वहाँ पे शफाफियत के मामले में, और वहाँ पे करप्शन के मामलात में। यकीनन ये KP की हुकूमत के लिए भी बहुत सख्त मामला है। वैसे भी KP हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है वो कोई बहुत ही काबिल फ़ख्र कारकर्दगी नहीं है, मगर इस किस्म के स्कैंडल्स जो हैं वो KP हुकूमत की साख को ज़रूर उस पर असरानंदाज होते हैं। इससे पहले भी इस किस्म के मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। वज़ीर मादनियात ज़ियाउल्लाह आफरीदी को फारिग किया गया था, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे थे। इसके अलावा इनडिसिप्लिन के इल्ज़ामात और मुख्तलिफ इसी अंदाज़ के इल्ज़ामात लगे थे शहराम तरक्की पे, जो वज़ीर बल्दियात थे KP हुकूमत में। इसके अलावा आतिफ खान पर, जो सियाहत के वज़ीर थे। इसके अलावा शकील अहमद खान, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इन सब पे इल्ज़ामात लगे, मगर इमरान खान ने फ़ैसला किया कि इनकी KP हुकूमत में जगह नहीं है, उनको फारिग किया गया था। यकीनन KP में PTI के हवाले से मामलात बहुत ही संगीन रहे हैं, और सबसे अहम मामला आया था 2018 में, जब सेनेट के इंतखाबात के मौके पर मुबैना तौर पर वोट्स बेचने के इल्ज़ाम में PTI ने 20 सूबाई असम्बली के मेंबरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी। 20 मेंबर्स के ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया था। KP में PTI का तर्ज़ हुक्मरानी और उस हवाले से जो मामलात हैं, सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर में सीनियर सहाफ़ी अमजद अज़ीज़ मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अज़ीज़ साहब। ये फरमाइएगा कि ये अजमल वज़ीर साहब का जो मामला सामने आया, क्या वाकई ये एक मशकूक मामला है, या ये ओपन एंड शट केस है? अजमल वज़ीर साहब वाकई लग ये रहा है कि एक बहुत ही मशकूक सरगर्मी में मुलव्विस थे। कामरान साहब, मैं समझता हूँ कि अजमल वज़ीर इस ऑडियो टेप लीक होने की वजह से मुश्किल में है, और उसकी बुनियादी वजह ये कि एक, मैं ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन रेडियो टेलीविज़न को चूँकि जानता हूँ, तो जो बातचीत हमने सुनी उसमें तो ये वाज़ेह है कि जो इश्तिहारी कंपनी का नुमाइंदा है वो बात कर रहा है, और वो बात कमीशन की तो कर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। और बात आ जाती है कि इससे पहले जो 10% जो कमीशन तय हुआ था उसमें कमी की बात है, जिस पर अजमल वज़ीर ये कहते हैं कि पहले तो आपने हमें ये जो सेल्स टैक्स वगैरह है ये आपने पहले बताया नहीं।
जिस के बाद वो फिर टोटल भी पूछते हैं जो तकरीबन 45 लाख रुपया बनता है। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सही सूरत हाल तो तभी सामने आएगी जब फ्रांसिक ऑडिट होगा, और फ्रांसिक ऑडिट के बाद जो रिपोर्ट वज़ीर आला साहब को आएगी। एक अवामी तासुर क्या है कि जब लोग आपस में बैठते हैं तो क्या वो उनका पहली गुफ्तगू ये होती है कि कोई काम बग़ैर पैसों के नहीं होता, और क्या है जो केपी के बड़े बड़े शहर हैं, आप बताइए कि जो आम सरकारी काम होता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ बग़ैर पैसों के कोई काम नहीं होता? थाना, कचहरी, रेवेन्यू, ज़मीन, ये सारे मामलात जो हैं वो पैसे दे के होते हैं? तमाम, मैं तो नहीं समझता कि तमाम शोबों में ऐसा हो रहा है, लेकिन किसी न किसी हद तक ज़रूर वही सूरत हाल है जो मादी की हुकूमतों में या हम देखा करते थे। बग़ैर पैसों के काम बहुत ज़्यादा नहीं तो किसी हद तक कम ज़रूर हो रहे हैं, और कई ऐसे वाक़यात हैं। आप देखिए अफगान ट्रांजिट ट्रेड में आजकल जो सूरत हाल है, वहाँ पे किस तरह से पुलिस इन्वॉल्व है, किस तरह से वहाँ पे प्राइवेट लोगों ने ट्रकों को रोक लिया है। 2500 ट्रक ट्रांजिट ट्रेड के रुके हुए हैं, आखिर कुछ तो है। और ट्रांजिट ट्रेड जी अमजद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी अगर मिसाल के तौर पे थाने जाएगा तो उसकी FIR दर्ज कराने के पैसे देने पड़ेंगे? क्या एक आम आदमी अपना लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो उसको क्या पैसे देने पड़ेंगे? खुलेआम उससे पैसे मांगे जाएंगे? इस किस्म के मामलात में पूछ रहा हूँ। नहीं कामरान साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हकीकत है उसको सामने रखना चाहिए। थानों की हालत काफ़ी बेहतर हुई है। ये जो ज़मीनों के जो सिलसिले हैं इसमें काफ़ी बेहतरी आई है। ऐसा नहीं है कि अब हर शख्स जो है वो ओपनली पैसे मांगता है, लेकिन ये तासुर भी है। और ये मैं समझता हूँ, मेरे ज़ाती तौर पे मेरा अपना मुशाहिदा भी है कि जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो रही हैं उसमें पैसे लिए जाते हैं। जो छोटे मोटे काम हैं यकीनी तौर पे इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि पैसों का लेन देन बिल्कुल खत्म हो गया है। आवाम परेशान है, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, तो वो समझते हैं कि तो अगर पैसे भी ले लिए जाएं उनको कम से कम नौकरी तो मिल जाए। तो उन्हें ना पैसे लिए जा रहे हैं ना नौकरी मिल रही है। तो मैं ओपनली कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी सतह पे तो पैसे नहीं लिए जा रहे जो हम माजी में देखते थे, लेकिन पैसों का लेन देन कम नहीं हुआ। किसी न किसी हद तक किसी न किसी शोबे में जरूर ये सिलसिला चल रहा है, और ये अवामी तासुर है। आम लोग इस हवाले से जब उठते बैठते हैं तो वो जरूर बातें करते हैं। यकीनन ये तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, क्योंकि हम यहाँ कराची में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तसव्वुर नहीं कर सकते कि हम किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे और एक रत्ती भी, एक पत्थर भी आगे हिलेगा बग़ैर पैसे दिए हुए। लेकिन आप जब भी आप खुद बात कर रहे हैं, आप यकीनन आप नक़ाद हैं और बहुत ही आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप बहुत एहतियात से कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं है कि खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हों और FIR दर्ज करने के पैसे हों, या ये कि कोई लैंड रजिस्ट्री में करने जा रहा है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उससे पैसे मांग लिए जाएँ, और इसकी हिम्मत नहीं है लोगों की कि खुलेआम पैसे मांगे जाएँ। हमें पता है कि तालीम के शोबे में, पुलिस के शोबे में, इन तमाम शोबों में उस तरह की खुली आम करप्शन नहीं है, लेकिन यकीनन ये उतनी बेहतर सूरत हाल भी नहीं है। अच्छा अमजद अजीज़ मलिक साहब, एक और बात बता दीजिए, ज़रा से मुंसलिक की बात है, ये BRT वगैरह का क्या मामला है वहाँ पे? अब कितनी दूर है? मैं तो नहीं समझता कि आइंदा 2 महीने में इसका इफ्तिताह हो सकता है। तैयारियां तो जारी हैं। आज भी मुझे इत्तफाक हुआ, वो काफ़ी रश था, लेकिन मैंने देखा कि अब तो स्टेशन जो हैं वो किसी हद तक मुझे नज़र आए कि मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। और इसी हवाले से जब हम वज़ीर आला साहब महमूद खान साहब से पूछते हैं कि आप कब इफ्तिताह करने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल किसी तारीख का ऐलान नहीं करना चाहते। अलबत्ता उन्होंने अब ये कह दिया कि बहुत जल्द इसका इफ्तिताह होगा। BRT के बाद कामरान साहब बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं, और उसकी वजह ये होगी कि एक बड़ी रकम सब्सिडी के लिए देनी पड़ेगी हुकूमत को, और यही वो मुश्किलात हैं, यही वो परेशानियां हैं जो बाद में इस हुकूमत की बदनामी का बाइस बनेंगी। इस वक्त भी जो BRT की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि वो इत्मीनान बख्श नहीं है, और लोग BRT की वजह से PTI को बेहतर नहीं समझते। और हम जो लोकल यहाँ पे शहरी हैं, हम तो ये समझने से कासिर हैं कि BRT को क्यों शुरू किया गया, क्या वजूहात थी, और ये जब यकीनी तौर पे चूँकि जी, मगर ये सूरत हाल, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अजीज़ मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर ये वो सूरत हाल है, यकीनन सब्सिडी देनी पड़ेगी पेशावर में हुकूमत को, लेकिन जो सब्सिडी हुकूमत पंजाब को देनी है ऑरेंज ट्रेन के सिलसिले में, और जो दूसरी सर्विसेज हैं BRT की जो सर्विसेज है पंजाब में जो हुकूमत को देनी है,
یہ پنجاب کی حکومت، ہم تو اس حکومت کے جانے سے پہلے، پنجاب میں جناب شہباز شریف کی حکومت جانے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ ناقابل برداشت بوجھ ہوگا حکومت پنجاب کے لیے، سبسڈی دینا، اس کا قرضہ ادا کرنا۔ تقریباً $3.25 بلین کی لاہور کی صرف اورنج ٹرین ہے جو ابھی فی الحال چلی نہیں ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی نا امیدی اور مایوسی کا لبادہ اتار پھینک رہے ہیں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں کے دوران، جس سے پاکستان کے کاروبار میں، معیشت میں ایک نئی قوت نظر آئی ہے۔ سب سے بڑا حصہ رہا اس تاریخی کنسٹرکشن پیکج کا جو کہ اب سے چند ہفتے پہلے جاری ہوا تھا، اور اس کی تعمیراتی اور ہاؤسنگ اسکیم کو اختتام ہفتہ حکومت نے جاری کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس سلسلے میں جو ہاؤسنگ پیکج عوام کے سامنے رکھا، یقیناً اس نے ایک نئی روح پھونک دی ہے پاکستان میں، معیشت میں اور کاروبار میں۔ لوگوں کا بہت کانفیڈنس آ رہا ہے پاکستان میں۔ تعمیرات کے حوالے سے بینکنگ کا دروازہ پہلی بار کھل رہا ہے، اور اس کنسٹرکشن پیکج کے اندر جو جزیات شامل کیے گئے ہیں، جس طرح سے چھوٹے گھروں کے لیے بینکوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ محض 5% شرح پہ قرض جاری کریں گے پاکستان کے غریبوں کو، اور پھر اس کے بعد جو متوسط لوگ ہیں ان کے لیے 7% پر قرض جاری ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر 30 ارب روپے کی سبسڈی حکومت دے گی اس کی ابتدا شروع کرنے کے لیے، اور پھر بینک جو ہے وہ اپنے پورٹ فولیو کا 5% رکھیں گے، خاص طور پہ اس تعمیراتی سرگرمی کے لیے جو کہ تقریباً 350 ارب ہوگا۔ گویا کہ ایک بہت بڑا ایک انقلاب، بلکہ ایک گیم چینجنگ سچویشن جو ہے وہ بننے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کنسٹرکشن پیکج میں حکومت نے تعمیرات میں جو سرمایہ لگے گا اس کے لیے نو کویشچن آسک کی ایک اور پیشکش دی ہے، اور جس کے بعد ایف بی آر نے اس سلسلے میں قوانین میں بہت امپورٹنٹ تبدیلیاں کر دی گئی۔ گویا کہ ایک پورا سینیریو بن رہا ہے جس میں کوئی 40-45 انڈسٹریز جو ہیں وہ اب مستعد ہو جائیں گی، اور اس کے ذریعے پھر پاکستان میں تعمیرات اور کاروبار کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو گھر ملیں گے، اور اس کے لیے پھر ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ بن رہا ہے جس میں بہت بڑا سینٹرل پارٹ ہوگا بینکنگ کا، جس پہ ابھی ہم پروگرام میں آگے جا کے تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستان میں کاروبار میں، معیشت میں اس سلسلے میں کانفیڈنس نمایاں ہو رہا ہے، اور اب ہمیں یہ علم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بہت جلد اگلے چند دنوں کے اندر بینکنگ اور کاروبار اور معیشت کے حوالے سے ایک اور بہت ہی مستحکم پیکج جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ بھی ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہے جس سے اکانومی بھی ڈاکیومنٹ ہوگی، اور پھر کاروبار کے لیے اور بینکنگ کے لیے سہل ماحول پیدا ہوگا، دستاویزی معیشت کے لیے ایک شاندار موقع پیدا ہوگا۔ بیوروکریسی کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم پیکج سامنے آنے والا ہے، وہ بھی اگلے چند دنوں میں آئے گا، جس سے جو ریٹائرمنٹ اور اس پہ جو پینشن کا بوجھ ہم پہ پڑ رہا ہے وہ بھی ایڈریس ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کاروبار سمجھ گیا ہے، معیشت سمجھ گئی ہے کہ اچھے دن آ رہے ہیں، اور اس کی ریفلیکشن ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، اور اس کا ساری دنیا میں جو سب سے بڑا پیمانہ ہوتا ہے وہ اسٹاک مارکیٹس ہوتی ہیں، جہاں پر آج بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تقریباً 428 پوائنٹ بڑھا، کاروبار کے دوران وہ تقریباً 550 پوائنٹ بڑھ گیا تھا، جس سے آج تقریباً 7% کا ایک اور اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 12 روز سے مسلسل یہ پیش رفت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس میں مسلسل جو ہے ہر روز بہتری ہو رہی ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ چیز بھی شامل ہے کہ پاکستان میں اب شرح سود جو ہے وہ 13.5% سے کم ہو کے 7.25% تک ہو گئی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی 7% تک ہو گئی، معاف کیجیے گا، جو کہ بہت ہی سہل صورتحال ہے جس کے اثرات ہر جگہ نظر آ رہے ہیں۔ اور اسٹاک ایکسچینج میں آج تو اس کی بہت ہی زبردست کیفیت دیکھی بھی آئی، جیسے میں نے آپ کو 12 روز کے دوران تقریباً 8.5% انڈیکس بڑھ چکا ہے، اور اسی دوران آج جو ہے اس میں ریکارڈ بنا، کیونکہ کل یہ کنسٹرکشن پیکج سامنے آیا تھا، جس میں کہ جو آج ٹریڈنگ کا والیوم تھا اس نے 7 ماہ کی بلندی کو چھویا، اور تقریباً $110 بلین یعنی کہ 18 ارب روپے کی تقریباً 47 کروڑ شیئرز کا آج کاروبار بھی ہوا۔ یقیناً ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ تھی۔ اسی کے ساتھ آج ایک اور بہت عمدہ خبر آئی، وہ یہ کہ پاکستانی جو زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں، جون کے مہینے میں جبکہ سخت کورونا کا ماحول تھا، ریکارڈ زر مبادلہ پاکستانیوں نے ہمارے ملک میں بھیجا، جس وقت ہمیں زر مبادلہ کی شدید ضرورت تھی، اور جس پہ کہ پچھلے مالی سال کے دوران تقریباً 23 ارب 12 کروڑ ڈالر آ چکے ہیں، اور پچھلے مہینے جون میں تو تقریباً 2.5 ارب ڈالر آئے، جو کہ پچھلے سال یعنی کہ 2019 کے جون میں 1.16 ارب ڈالر آئے تھے، جس کا مطلب یہ کہ یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ معاف کیجیے گا، پچھلے سال جون میں 1.6 ارب ڈالر آئے تھے، اس جون میں 2.5 ارب ڈالر آئے ہیں۔
مگر ایک اور بہت چیز جو ہے اس کو جو آگے بڑھانے والی ہے، جس پہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو نا امیدی، مایوسی کا اگر وہ لبادہ اتار رہے ہیں تو ان کے لیے مزید اچھی خبر یہ ہے کہ ایک بہت اچھا بینکنگ اور کاروبار کے حوالے سے، چھوٹے کاروبار کے حوالے سے اور اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے بہت اہم کام ہوا ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ اس تھنک ٹینک کو لیڈ کر رہے ہیں، جس میں ان کے ساتھ ان کے سیکرٹری فائنانس جناب نوید کامران بلوچ شامل ہیں، اور پھر اس میں پاکستان کے 5 بہت جید بینکر اور کاروباری شخصیات ہیں جو کہ اس کا حصہ بنے ہیں، جنہوں نے بہت ہی شاندار ریکمنڈیشن بنائی ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے ان میں سے اکثر کو اپروو کر لیا ہے اور یہ پیکج کی صورت میں وزیر اعظم اناؤنس کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بہت اہم جو ڈیولپمنٹ ہوگی، ایک پورٹل بننے جا رہا ہے جہاں پر بیرون ملک سے جو پاکستانی ہیں وہ ڈیجیٹلی اپنے اکاؤنٹ کھول سکیں گے، یہاں پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں گے، اسٹاک مارکیٹ میں، ریل اسٹیٹ میں، اور یہ اسی اکاؤنٹ کو کریڈٹ کارڈ، ڈیجیٹل ڈیبٹ کارڈ بھی مل جائے گا، اور یقیناً وہ پورے دنیا کے جو پاکستانی ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ان کو ایک بڑی اچھی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بھی پاکستان جو ہے وہ آفر کرنے والا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور کسی بھی کرنسی میں وہ چاہیں وہ اس میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانزیکشن اور پروفٹ کی رقم پر جو ان کو ملے گا اس پہ مقابل ٹیکس کی ان کو ہم چھوٹ بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ ایکویٹی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے لیے اور پھر دوسرے معاملات کے حوالے سے، اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنے کے حوالے سے بھی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں، اور جس کا کہ ابھی آپ دیکھیں گے وزیر اعظم کے پیکج میں اس کا ذکر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بیوروکریسی کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں پینشن کا بوجھ بہت زیادہ ہو رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، ناقابل برداشت بوجھ ہے وہ پاکستان کے خزانے کے لیے، اور یہ بھی ایک پاکستان کا دیرینہ مسئلہ ہے، جیسے کہ انرجی کا مسئلہ ہے، جیسے کہ اور کئی مسئلے ہیں جس کو کہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور اس کا ایک بہت اچھا پیکج جو ہے وہ بہت جلد سامنے آ رہا ہے۔ اس پورے پس منظر میں پاکستانیوں کے لیے ایک بہت ہی اطمینان کی اور بہت ہی سکون کی اور بہت ہی قابل فخر صورتحال ہے وہ یہ کہ اس میں وزیر اعظم عمران خان، جو کہ ظاہر ہے کہ بڑی استادی سے، بڑی کمٹمنٹ سے، بڑے پیشن سے یہ کام کر رہا ہے، بڑی محنت سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں ہوئی۔ یقیناً اس کی وجہ سے مشکلات بہت زیادہ بڑھی بھی ہیں، لیکن یقیناً یہ دور رس کام ہے جو کہ ہو رہا ہے، مگر اس میں بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے۔ انہیں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، افواج پاکستان کے کئی 3 سٹارز آفیسرز جو ہیں وہ مختلف چیزوں پہ حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، حکومت کے پروگرام کو ان پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ اپنی مہارت کو، اپنے انفلوئنس کو، اپنی جو ان کی پیشن ہے اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یقیناً اسی کی وجہ سے جو بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں، چاہے وہ NCOC کا معاملہ ہو، چاہے وہ نیشنل ہاؤسنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ پاکستان میں FATF کے معاملات ہو، اور دوسرے کئی اہم معاملات میں یقیناً فوج کی بہت زبردست اس وقت سپورٹ چل رہی ہے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، اور یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت ہی مثالی آئیڈیل اس وقت سچویشن ہے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو کردار ہے وہ یقیناً ہمیشہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اب تو بہت ہی اس میں بہت ہی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کلیدی مسائل ہیں۔ اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان بہت ہی دو ٹوک انداز سے معاملات کو جو ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں ان پہ وہ سماعت کرتے ہیں، اور پھر بہت اہم احکامات جاری کرتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں انہوں نے جو کرپشن کے معاملات جو پاکستان میں تساہل کا شکار ہیں اس سلسلے میں جو انہوں نے احکامات جاری کیے وہ ہر لحاظ سے تاریخی ہیں، جب انہوں نے کہا کہ نیب کے 2626 ریفرنسز جو کہ میگا کرپشن کے ریفرنسز ہیں، اگر اسی رفتار سے احتساب عدالتوں میں چلتے رہے تو وہ 1 صدی میں بھی ختم نہیں ہوں گے۔ انہوں نے احکامات جاری کیے کہ جو 5 احتساب عدالتوں میں ججز خالی ہیں ان کو فوری طور پر تعیناتی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے احکامات جاری کیے کہ اگر ضرورت پڑے تو 120 نئی احتساب عدالتیں قائم کی جائے، مگر 3 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تاریخ رقم کر دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے، اور حکومت کے لیے، معیشت کی بڑھانے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے ان کے یہ اقدامات، ان کے فیصلے یقیناً ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے اس وقت ماشاءاللہ، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، اور چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہو اور ان کے چیف جسٹس آف پاکستان محترم جسٹس گلزار احمد ہو۔ بہت ہی سکون کی اور بہت ہی اچھی خبر ہے۔ اس پر مزید ہم تبصرہ حاصل کریں گے۔ پاکستان کے بہت ہی نامور، بہت ہی تجربہ کار کاروباری شخصیت ہے، AKD گروپ کے چیئرمین بھی ہیں، اسٹاک مارکیٹ کو، کاروبار کو، ریل اسٹیٹ کو بھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے عقیل کریم ریڈی صاحب سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عقیل بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میں نے کہیں مبالغے سے تو کام نہیں لیا، اپنے پاکستانیوں کی ہمت بڑھانے کی بات ہے، مگر ہم کوئی جھوٹی بات نہیں کرنا چاہ رہے، میں نہیں چاہ رہا۔ آپ میری تصحیح کیجئے اگر اس میں کہیں میں نے غلطی کی ہو یا مبالغہ کیا ہو۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کامران بھائی، جو آپ نے باتیں کی ہیں بہت صحیح باتیں کی ہیں،
میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ کے حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان نے جو کام کر دیا ہے، یہ تاریخ رقم ہو چکی ہے. پاکستان چینج ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں بے روزگاری ختم ہونے جا رہی ہے. پاکستان میں جو آدمی غریب آدمی مڈل کلاس جو کبھی مکان خرید نہیں سکتے تھے، اب وہ مکان خرید لیں گے. تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پیکیج اتنا ٹائملی دیا گیا ہے کہ آپ کی انڈسٹری، ہاؤسنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہیں، جس کو ہم سیمنٹ کہہ لیں، اسٹیل کہہ لیں، ٹائلز کو لے لیں، ڈور کو لے لیں، یہ ساری اس وقت ڈائنگ انڈسٹری ہو چکی تھی. اور ایسے لگ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ سب مشکل میں چلے جائیں گے. لیکن خدا کی شان کہ گورنمنٹ نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن لے کے ان ساری انڈسٹریوں کو بھی بچا لیا، اور پاکستان کی عام عوام کے لیے اس میں اتنا کچھ ہے کہ کسی کی سوچ میں بھی نہیں ہے. یہ پیکیج جس دن انٹروڈیوس تو ہو چکا ہے، امپلیمنٹ بھی ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں جس دن ابھی تک لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. لوگ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پیکیج سے زیادہ اتنے خوش نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس پیکیج میں جو کچھ گورنمنٹ نے دیا ہے وہ اپنی جیب سے نہیں دیا. وہ ان لوگوں سے روکا گیا ہے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں. پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر میں کوئی بھی چیز بلیک اینڈ وائٹ اس سے تعلق نہیں رکھتی تھی. اکثر کنسٹرکشن کوسٹ وغیرہ لوگ کم دکھاتے تھے، اور جو بیچارے جینون کام کرنے والے تھے وہ مارے جاتے تھے. لیکن گورنمنٹ نے ماشاءاللہ ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ لو ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ ایک آدمی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، 10-15 ہزار روپے وہ کرایہ دے رہا ہے، لیکن اب 12 ہزار روپے کرایہ دے کے وہ مکان کا مالک بن جائے گا اگلے 20 سال میں. تو یہ سوچیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی اپورچونٹی ہے. اگر وہ کرائے پہ رہتا ہے اور 20 سال کے بعد یہ کرایہ 15,000 کا کرایہ جا کے 50,000 چلا کیونکہ آپ نے فرمایا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے پوری اکانومی پہ بڑے اثرات ہوں گے. 43, 44, 45 انڈسٹریز تو اس سے ہوں گی. اور یہ اس وقت ہوا ہے جب ہمارے ہاں انٹرسٹ ریٹ 3 مہینے کے دوران 13.5% سے 7% پر ہو گیا ہے. گویا کہ انڈسٹری کے لیے ایک ویسے ہی بڑی سہل ہو گئی ہے. پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گلوریس پیکیجز ہیں جس میں کہ ابھی انہوں نے ایکسپورٹ ری فائنانس مزید 1% کم کر دیا ہے. پھر کئی دوسرے پیکیجز ہیں جس میں کہ صنعت لگانے کے لیے بہت کم جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ، پورا ایک کیومولیٹو ایک بہت میسو کمبینیشن ہے، کومبو ہے جس کے اندر یہ ماشاءاللہ اس وقت ہاؤسنگ پیکیج سامنے آیا ہے. بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑا بینیفٹ ہوگا کہ آپ کا جو ریمیٹنس ہے یہ کافی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ ریمیٹنس بہت بڑی تعداد میں آتا ہے. اور گورنمنٹ نے جو ہرڈلز ہیں وہ تقریباً ختم کر دیے. آپ دیکھیں کہ اس جگہ پہ مورگیجز کبھی بھی نہیں تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ 3 لاکھ روپے ایک مکان پہ سبسڈی دے گی لو ہاؤسنگ میں. آپ سوچیں لاکھ مکان پہ 30 ارب روپے گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. سیکنڈ، جو مورگیجز بینک فائنینسنگ کریں گے اس پہ ٹیکس بینیفٹ ان کو علیحدہ دیا گیا ہے کہ آپ اگر مورگیجز پہ فائنینسنگ کریں گے تو اس کے اوپر ان کو ٹیکس 20% دینا پڑے گا. ویسے ٹیکس 40% ہے. تو میں کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ وتھ ہولڈنگ ٹیکس گورنمنٹ نے ختم کیا ہے. تو ایسی بہت سارے اس میں اتنے سارے پیکیج، اتنی ساری چیزیں انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے کہ یاد بھی کرنا بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے. لیکن یہ جس دن آپ ایکٹیویٹیز، کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہم ایکٹیویٹیز نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ مئی اور جون کے فگر کمپیئر کریں سیمنٹ سیکٹر کے تو وہ بہت زیادہ بڑھ کے آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جولائی اور بہتر ہوگا. تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ کیسے آپ پاکستان میں دیکھتے ٹرن اراؤنڈ ہونے. یہ بتائیے گا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ بہت عرصے کے بعد اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ PSX کا انڈیکس جو ہے وہ 12 دن مسلسل وہ کنٹینیوس اس میں رائز رہا ہے، اور آج اس کے سارے ریکارڈ بن گئے پچھلے 7-8 مہینے کے. اور اس میں مسلسل جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے، کانفیڈنس جو ہے وہ واپس آ رہا ہے. کتنا سسٹین کرتا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، یہ ریلی جو ہے یہ سسٹین کرے گی. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے جو پیکیج دیے صرف آپ نے ہاؤسنگ سیکٹر کو نہیں دیا. آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے فارمرز کے لیے کتنا بڑا بینیفٹ دیا ہے جب GIDC ختم کیا.
آپ یہ سوچیں کہ GIDC ختم کرنے کی وجہ سے یوریا کی پرائس 400 روپے گری ہے، پھر ایکسپورٹر کو گورنمنٹ نے پیکیج دیا ہے. تو یہ اکراس دا بورڈ ڈیسیزن لیے گئے ہیں، اور یہ ڈیسیزن میں سمجھتا ہوں مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ کین تھی، کام کر رہی تھی، اور یہ پاکستان میں اس طرح کا پیکیج دینا ناممکن ہے کیونکہ لوگ عموماً اس طرح کام کرنے کے عادی نہیں ہیں. لیکن یہ میں کریڈٹ دوں گا پرائم منسٹر کو کہ وہ مسلسل لوگوں سے رابطے میں رہے، ایون بزنس کمیونٹی سے بھی رابطے میں رہے، بیوروکریسی سے بھی رابطے میں تھے، اسٹیٹ بینک سے بھی رابطے میں تھے، اور جتنی تیزی سے کام انہوں نے کیا میں سمجھتا ہوں ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور یہ فائدہ جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے نا، یہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج جو آپ ایکویٹی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مارکیٹ کافی زیادہ یہاں سے بھی پرفارمنس آ سکتی ہے اکراس دا بورڈ، کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں بھی آپ دیکھیں گے اچھی خبریں ملے گی، ہاؤسنگ سیکٹر میں بھی اچھی خبریں ملے گی، ایگریکلچر سیکٹر میں بھی اچھی خبریں ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اچھا عقیل بھائی یہ بتائیے کہ آپ کموڈٹی کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کموڈٹی کو بھی سمجھتے ہیں. عقیل بھائی یہ بتائیں، یہ آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے، یہ گیہوں مس مینج ہوا ہے، چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، یہاں کیوں حکومت کی جو بھی ظاہر ہے کہ وہ شوگر کمیشن وغیرہ بہت میسو، بہت بڑا، بہت تاریخی اسٹیپ لیا پرائم منسٹر نے، لیکن یہ قیمتیں آٹے وغیرہ کی جو بڑھ رہی ہیں یہ کافی تشویشناک بات ہے نا؟ دیکھیں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب آپ یہ قیمتیں بڑھتی ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری فارمر ہے. اور کامران بھائی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پرائس پہ ہمیں اس طرح نہیں جانا چاہیے. آج بھی آپ کا آٹا 820 روپے میں 20 کلو کا آٹے کا بیگ آپ کو مل رہا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قیمت بڑھی ہے. یہ 50-60 روپے 80 روپے پرائس ضرور بڑھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ویٹ کی پرائس آپ فکس خود کرتے ہیں، پہلے یہ پرائس 32 روپے تھی، آج 35 روپے ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی پرائس نہیں ہے. سوگر کے بارے میں بھی میں یہی کہوں گا اچھا عقیل بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت بڑی نہیں ہے، لیکن عقیل بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ خون آپ کا بڑھا دیتی ہے، آپ میں بڑی ایک نئی قوت پیدا کرتی ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں جس انداز سے اس وقت فوج کی لیڈرشپ، فوج اور پھر پرائم منسٹر کا جو اپنا پیشن ہے، وہ جس طرح سے جو اس کی ایک آئیڈیل ایک میچ بنا ہے جس سے کہ بہت ہی ایک آئیڈیل سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. پھر یہ کہ جو سینئر ملٹری آفیسرز ہیں وہ اپنے آپ کو ان جو اکانومی کے اور ڈیولپمنٹ کے اور ترقی کے پروگرام ہیں اس میں وہ جس انداز سے انپٹ آ رہا ہے فوج کا، وہ بہت ہی زبردست بات ہے. اور حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ بہت ہی اہم معاملات کے بہت نوٹس لے رہے ہیں، اور خود چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ اب یہ جو کرپشن کے معاملات پھنسے ہوئے ہیں اس حوالے سے انہوں نے بہت امپورٹنٹ آرڈرز دیے ہیں، بہت ہی اسٹریٹ آرڈرز ہیں. تو یہ اب یہ جو کمبینیشن ہے جس میں کہ پرائم منسٹر ہیں، آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس گلزار احمد ہیں، اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بہت ہی میسو ڈیویڈنڈ ملے گا انشاءاللہ، اکانومی کو، کاروبار کو، اور ہمارے لوگوں کے مورال کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کامران بھائی، یہ کمبینیشن چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ پاکستان ترقی کرتا رہے گا. کیونکہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو کورٹوں میں ججوں کی جو تعداد بڑھائی جائے گی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مقدمے جلد سے جلد ختم ہوں گے اور لوگوں کا کانفیڈنس کا لیول بھی بڑھے گا. کیونکہ یہاں ایک آدمی اسٹے لے لیتا ہے اور سالوں سال وہ چل رہا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں لوگوں کو بینیفٹ بھی ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو کیس بناتی ہے وہ چلتے نہیں ہیں، تو اس میں بھی ہمیں کافی ڈیمیج ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان اس طرح کا عادی نہیں تھا. لیکن اب پاکستان چینج ہو رہا ہے، ہر قسم کی آپ دیکھیں IPP کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن فاسٹ ٹریک پہ ہوئی ہے اور کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے. اسی طرح آپ سوگر کے حوالے سے دیکھیں، اسی طرح آپ باقی جگہوں پہ بھی دیکھیں، تو کچھ ادارے ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے پیس کے ساتھ چل نہیں پا رہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان اداروں پہ بھی تھوڑا بہت نوٹس لے تاکہ وہ بھی اپنا رول پلے کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سچویشن پاکستان کی بہت زیادہ بہتر کنڈیشن میں ہم آ چکے ہیں، اور یہ آنے والا سال پاکستان کی ہسٹری کا ایک اچھا سال ہوگا. اور یہ جو کمبینیشن ہے آرمی اور گورنمنٹ کا، میں سمجھتا ہوں اس کو جاری ساری یہ دیکھیں پیکیج گورنمنٹ دینے میں کامیاب ہوگی. ادروائز بڑی ہرڈلز آتی ہیں اور یہ ہرڈلز دور کرنے کی ضرورت تھی، اور یہ ہرڈلز اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور ہو چکی ہیں. لیکن اس کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے یہ پاکستانی سوچ نہیں سکتے. یہ پازیٹیو امپیکٹ آنے والے دنوں میں جو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس میں بہت
बड़ी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में होते हुए देखेंगे। पाकिस्तान की जीडीपी की साइज को भी आप बढ़ते हुए देखेंगे, जो इस वक्त 300 से $260 पे आ चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए हर सूरत में विन विन है। और हाउसिंग से रिलेटेड मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की इकनॉमी का सबसे बड़ा पहिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वकील करीम ज़ैदी, हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन एकेडी ग्रुप। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ये हुई है कि पाकिस्तान की पूरी बैंकिंग खुल गई है कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउसिंग फाइनेंस के लिए, मॉर्गेज फाइनेंसिंग इससे पहले नहीं थी। पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जहाँ ये सब कुछ नहीं था, और इसकी इब्तदा हो रही है विद अ बैंक। 500 बिलियन कम से कम रुपए जो हैं वो अभी रोल आउट होंगे, और फिर उससे ज़्यादा आगे कहीं, और इससे पूरा माहौल बदल जाएगा, जिसको हम कहते हैं गेम चेंजिंग सिचुएशन है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको एक्सप्लेन करेगा। हमारे साथ एक छोटे से वक्फे के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी मौका हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कंस्ट्रक्शन पैकेज, तामीरात और हाउसिंग फाइनेंस का इजरा हो चुका है। बाकायदा इसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ने किया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नया बाब खुला, एक नया रास्ता खुला है। पहली बार पाकिस्तान में प्रॉपर मॉर्गेज फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी हाउसिंग फाइनेंस के लिए, और जिसके लिए तमाम पाकिस्तानी बैंक अपने कैपिटल का, अपने पोर्टफोलियो का 5% मुख्तस कर रहे हैं, तकरीबन 350 अरब। तो इसके लिए अवेलेबल होंगे। हुकूमत पाकिस्तान हाउसिंग की सब्सिडी दे रही है, तकरीबन 30 अरब रुपए उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने दिए हैं। और फिर दूसरी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड तामीरात के लिए बैंक से कहा गया है कि वो इसको बहुत ही इनकरेज करें, और इसके लिए यकीनन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है। तमाम बैंक्स तैयार हो चुके हैं, अब वो अपनी मसनूआत तैयार कर रहे हैं, और यकीनन इसके लिए टाइम कम और मुकाबला सख्त की कैफियत है, क्योंकि हुकूमत ने इसके लिए जो सरमायाकारी रखी है, नो क्वेश्चन आस्क्ड की जो पेशकश की है, वो 31 दिसंबर को इस साल ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बैंक जल्द से जल्द अपनी प्रोडक्ट सामने लाएं, और इस सिलसिले में तमाम चीज़ें बहुत सहल अंदाज से आगे बढ़ें। ये बैंकारी के लिए, पाकिस्तान में बैंकों के लिए भी एक नई इब्तिदा होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि बड़े तवील अरसे से, पिछले कई सालों से बैंकों के लिए एक आसान सरमायाकारी हुकूमत के बिल्स में, हुकूमत के बॉन्ड्स में सरमायाकारी थी, जिसके ज़रिए घर बैठे उनको 13-14% मुनाफा मिल जाया करता था। ना हींग लगती थी, ना फिटकरी, और इस तरह से वो सूदी बैंकारी निज़ाम जो था वो पनप रहा था, और किसी आम पाकिस्तानी को 14%, 15%, 16% पे ज़ाहिर है कि वो कर्जा लेके कोई कारोबार करने का सोच भी नहीं सकता था। अब ये पूरी काया पलटी है, और इस लिहाज से ये बहुत ही एक डिफरेंट सिचुएशन पैदा हो गई है। हाउसिंग में किसी किस्म की रुकावटें ना आएँ, ख़ासतौर पर ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स की रुकावटें ना सामने आएँ, लोगों को बग़ैर रिश्वत दिए 1 विंडो ऑपरेशन मिले, और ये तमाम मंसूबे जो हैं वो सहल तरीके से आगे बढ़े। तामीराती इजाज़तनामों के लिए दफातर के चक्कर न लगाने पड़े, ऑनलाइन पोर्टल हो, 1 विंडो ऑपरेशन हो, हुकूमत ये चाहती है। और इसकी तफसीलात शेयर की इख्तिताम हफ्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से। पाकिस्तान में नया पाकिस्तान जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जो कि इस पूरे मामले को देख रही है, उसकी सरबराही है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर के पास। बड़ी जाफिशानी से काम किया है जनरल साहब ने, उनकी टीम ने। उसकी तफसीलात उन्होंने अवाम के साथ इस प्रेसर में शेयर की। एक तो फिक्स टैक्स रजीम गवर्नमेंट लेकर आई, बहुत कम किया गया इस फिक्स टैक्स रजीम में टैक्सेस को। बहुत से लोगों के पास अनएक्सप्लेन्ड पैसे पड़े होते हैं, उससे एग्जेम्पशन दी गई। 31 दिसंबर तक ये सहूलत है। इसमें प्रोविंशियल टैक्सेस, ट्रांसफ़र, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसको कम किया गया। उसको हम कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, उसको ख़त्म कर दिया गया। पैकेज दिया गया है जिसमें 5% प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का तमाम बैंक्स 330 अरब रुपए बनता है, जो बहुत एक बड़ा अमाउंट है। 5 मरले घर तक 5%। इसी तरह 10 मरले तक का जो घर बनाएगा या 10 मरले का घर जो खरीदेगा 7% इंटरेस्ट रेट। और इसके तरीकाकार भी आसान किया जा रहा है कि लोगों को एक्चुअली अवेलेबल हो सके। और इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये इसमें आपको इस्लामी या शरिया कंप्लाइंट मॉडल अवेलेबल है। बहुत जल्दी अप्रूवल्स हुआ करेंगे। ये सारी अप्रूवल्स रजीम उसके थ्रू वर्क करेगी, एक पोर्टल के थ्रू वर्क करेगी, यानी कि लोगों को मुख्तलिफ दफ्तरों में खुद जाने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 विंडो डिजिटल पोर्टल्स लाए जा रहे हैं, पंजाब ने इंट्रोड्यूस करा दिया, KP में, सिंध में, सब जगह पे इस पर काम काफ़ी हद तक हो गया है। ऐसा हो जाए तो क्या बात है। देखना ये है कि हुकूमत सिंध इस सिलसिले में क्या करती है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या करती है। सालों से हम देख रहे हैं, दहाइयों से हम देख रहे हैं कि करप्शन का मंबा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और तामीरात से मुंसलिक तमाम सरकारी इदारे। इस अंदाज की ऐसी सरतोड़, ऐसी आसमान पार करप्शन है जिसकी कोई तसव्वुर नहीं है। देखते ही हैं कि 1 विंडो ऑपरेशन होता है,
और फिर एक पोर्टल के ज़रिए लोगों को तामीराती इजाज़तनामे मिलते हैं या नहीं। इस पूरी सूरत हाल पे जो पाकिस्तान में पहली बार प्रॉपर मॉर्टगेज फाइनेंसिंग का आगाज़ हो रहा है, बैंकारी एक नए बाब का आगाज़ कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें जनाब समर हसनैन, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट एंड फाइनेंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसने कि ये पूरा जो निज़ाम जो है इसमें बहुत मेहनत की है, ख़ासतौर पर गवर्नर स्टेट बैंक ने और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसकी मज़ीद तफसीलात हमारे साथ शेयर करेंगे समर हसनैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब। फरमाइएगा कि अब इंतज़ार ये है कि बैंक्स अपनी प्रोडक्ट सामने लाएं और फिर जल्द अज जल्द लोग जो हैं वो अप्लाई करना शुरू कर दें। कितनी दूर है वो सफ़र अभी? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। सबसे पहले तो मैं आपका इसलिए शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आपकी वसातत से ये स्टेट बैंक का ये पैगाम जो है वो आम नाजरीन तक पहुँच जाए, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक सामने नहीं आई थी। देखें, आपने वक्फे से पहले भी जो बात की थी कि अब ये एक गेम चेंजर है, मेरे ख्याल में एक आम नाज़िर को ये समझने के लिए कि गेम चेंजर से क्या मुराद है, ये ज़रूर एक अहम बात है कि ये देखा जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त मॉर्गेज टू GDP रेशो आधे फ़ीसद से भी कम है। दूसरे ममालिक में अगर देखा जाए तो 10% से लेकर 70% तक, यानी पाकिस्तान से 20 गुना से लेकर 100 गुना से ज़्यादा तक जो है ये इस वक्त मॉर्गेज टू GDP रेशो है। अब ये गेम चेंजर किस तरीके से हो रहा है, उसके अंदर जहाँ बहुत से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आपने तस्करा किया गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, तो मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगा और फिर मैं टाइमलाइंस की तरफ भी आ जाऊँगा जिसकी आपने बात की। एक ऐसी चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि शायद इससे पहले नाज़रीन नहीं जानते होंगे, और वो चीज़ ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद एक कमेटी तश्कील दी है जिसका नाम है स्टीयरिंग कमेटी फॉर प्रमोशन ऑफ हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस इन पाकिस्तान, जिसकी सदारत वो खुद कर रहे हैं। इसके अंदर चेयरमैन नेफ्डा इसके मेंबर हैं, इसके अंदर बैंकों के प्रेसिडेंट मेंबर हैं, इसमें थिंक टैंक के मेंबर हैं। इन सब का बुनियादी मकसद ये है, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर भी इसके मेंबर हैं, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ वन सिंगल एजेंडा है, और वो ये है कि पाकिस्तान में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस किस तरीके से तरक्की कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि ये स्टीयरिंग कमेटी आज से तकरीबन 3 हफ़्ते पहले कायम हुई थी और 3 हफ़्ते में इसकी 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। इसके तहत सब कमेटीज़ बनी हैं जो मुख्तलिफ स्ट्रीम्स पे काम कर रही है, और वो बड़ा अहम है वो आम नाज़रीन को समझने के लिए कि वो क्या है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये प्रोसेस किस तरीके से बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। इन सब कमेटीज़ के अंदर सबसे पहले वो है डेवलपर्स एंड बिल्डर फाइनेंस के लिए, क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंसिंग हुई थी वो डेवलपर्स और बिल्डर को बिल्कुल फाइनेंसिंग नहीं हो रही थी, वो एंड यूज़र पे थोड़ी बहुत हुई थी। इस कमेटी का सब कमेटी का काम ये है कि डेवलपर्स और बिल्डर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और किस तरीके से बैंक अपना रिस्क असेस करके इनको लैंडिंग कर सकेंगे। दूसरी सब कमेटी जो कि बड़ी अहम है वो एंड यूज़र के हवाले से, पहली सब कमेटी ने मुझे बताती हुई खुशी महसूस हो रही है कि नेफ्डा के तहत जो इनिशियल पायलट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, और यही चीज़ फिर वो आगे चल के रेप्लिकेट करेंगे बाकी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। दूसरी कमेटी जो एंड यूज़र के ऊपर काम कर रही है उसने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया है। एक अहम चीज़ जो इसके लिए है जो कि समझना बहुत ज़रूरी है वो है रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी। नेफ्डा के इन प्रोजेक्ट्स पर जो घर बनेंगे उसमें पाकिस्तान मॉर्गेज रीफाइनेंस कमेटी जो कंपनी है उसको वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट लाइन के अगेंस्ट 40% फर्स्ट लॉस रिस्क शेयरिंग गारंटी होगी, यानी अगर उनका 40% तक पोर्टफोलियो भी अगर लॉस में चला जाता है, जिसके इम्कानात बिल्कुल नहीं है, तो उसके बावजूद भी बैंक उसमें 100% कवर्ड होंगे। मज़ीद सब कमेटियाँ भी मौजूद हैं इसके अंदर जो कि काम कर रही हैं। मैं सिर्फ इस बात को बताने के लिए कि इसकी अहमियत क्यों, क्योंकि इसी से देखें ये तमाम हो गए ये सारी जो कमेटीज़ के ज़रिए काम हुआ है, जो इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ग्राउंड वर्क किया है। अब मुझे बताएं ना जी, प्रैक्टिकल कब हो रहा है, ये कब से ये बैंकों की प्रोडक्ट सामने आ रही है, लोग कब अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आगे हमारे पास 4-5 ही महीने हैं खाली, तो ये वी हैव टू डू इट डे एंड नाइट, ये तो फौरी तौर पे काम अब होना है। जी कामरान साहब, बिल्कुल ये दिन रात ही काम हो रहा है, और मैं आपको बताऊं कि अब अगले हफ्ते, बल्कि अगले नहीं इसी हफ्ते जो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है उसके ऊपर जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी उसके अंदर डेवलपर्स भी आ जाएंगे, उनको फाइनेंसिंग शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ एंड यूज़र के लिए भी फाइनेंसिंग शुरू हो जाएगी। अगले हफ्ते के अंदर प्राइवेट लैंड के ऊपर भी जो है वो प्रोजेक्ट वो शुरू हो जाएगा। तो अब ये हम महीनों की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये तो हम हफ्तों की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए बैंक्स जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं बाकायदा ऑब्वियसली एक अनाउंसमेंट करेगा ना हर बैंक अपना कि जी कि अगर आपको ये फाइनेंसिंग चाहिए, ये फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि वो ऑटो के लिए करते हैं, दूसरी चीज़ों के लिए करते हैं, और फिर लोगों को इनकरेज करते हैं, उनको कहते हैं कि आप आइए और हमसे ये फैसिलिटी हासिल कीजिए। तो ये जो जिसको कहते हैं कि सेट द बॉल रोलिंग, ये कब हम देखेंगे, ये बैंक्स कब से शुरू करेंगे?
یہ ایکچولی میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ بینک شروع کر چکے ہیں. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کے اندر 6 بڑے بینک جن کا بھی میں تذکرہ کر رہا ہوں کمیٹی کے اندر, یہ چونکہ یہ ایک سیمپل کے طور پر ہے اور باقی بینک اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. اور ان 6 بینکس میں جب ہم بات کریں گے تو اس میں بڑے میجر بینک ہیں, یعنی آپ دیکھیں اس میں حبیب بینک آف پاکستان ہے, اس میں نیشنل بینک ہے, اس میں بینک الفلاح ہے, اس میں فیصل بینک ہے, کیونکہ آپ نے جس طرح پہلے تذکرہ کیا تھا کہ شریعہ کمپلائنٹ ورژن بھی موجود ہے اس کا, تاکہ لوگ اگر اسلامک فائنینسنگ حاصل کر سکیں تو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور میزان بینک شامل ہے. تو یہ 6 بینک اس کے پائلٹ پروجیکٹس جو ہیں اس کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں, اور باقی پروجیکٹس بھی اسی کی ریپلیکیشن ہوگی. اس کے علاوہ جس طرح آپ نے بات کی کہ 5% پورٹ فولیو کا جو ہے بینکس جتنا بھی ان کا پرائیویٹ, جی سمر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ بینکوں کی آبویسلی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کا سرمایہ جو ہے وہ محفوظ ہو, وہ سیکیورٹائز ہو, اس کے پراپر جو ہے وہ ان کو کولیٹرل حاصل ہو, چارجز کریٹ ہو سکے. یہ ظاہر ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے, یہ کور ہو گیا ہے, اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں شروع ہوگا نا. اور یہ تو آئی گیس کہ اس پہ کافی کام ہو جانا چاہیے اب تک. کیا اس کی اپڈیٹ ہے؟ جی کامران صاحب بالکل. میں جس طرح جیسے میں بتا رہا تھا کہ رسک اسیسمنٹ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے جس کو ہم ریکس کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جو کہ میں نے کہا کہ بلڈرز کے لیے بھی وہ ریکس فائنلائز ہو چکا ہے. ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ جو نیفڈا کے تحت جتنے پروجیکٹس آ رہے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی بھی ہیں اور جتنا آگے بھی چل کے آئیں گے, اور جن کی تعداد بہت بڑی ہے, اور جن کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ 5 اور 10 مرحلہ کی جو اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس کے اندر رسک ایکسیپٹنس کرائٹیریا فار دا ڈیولپرز اور فار دا اینڈ یوزرز وہ تقریباً فائنل ہو چکا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے اندر یہ اس کے کولیٹرل کا, اس کے کس طریقے سے کیا کیا چیزیں ہوں گی, ان کی انکم اسیسمنٹ کیا ہوگی. کیونکہ دیکھیں کامران صاحب سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کس سیگمنٹ کو کیٹر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہمارا سیگمنٹ لو کاسٹ ہاؤسنگ کا ہے تو وہاں عام طور پر جو انکم ہوتی ہے وہ ریگولر انکم آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. سیٹلڈ لوگوں میں تو ریگولر انکم آپ کو مل جائے گی اس کے اندر, لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انفارمل انکم ہوتی ہے. تو اس کے اندر جو ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس انفارمل انکم کو کس طرح اسیس کیا جائے, اس کے تحت جیسے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں انکم پراکسیز ڈیولپ کی جا رہی ہیں جس کے تحت ٹیلکوز سے یہ ڈیٹا لے کر اور یہ کیا جا رہا ہے, نادرا سے ڈیٹا لیا جا رہا ہے, احساس کے پورٹل کے تحت یہ جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کی جا رہی ہے, جس کی بیس پر انکم پراکسیز بنے گی اور بینک ان انکم پراکسیز کی بیسس پر رسک لے کر ان کو فائنینسنگ کر سکیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ رسک شیئرنگ کے اندر اس کے اندر آلریڈی ایک رسک شیئرنگ کی فیسلٹی موجود ہے 40% تک, تو وہ ان کو بھی کمفرٹ حاصل ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سمر حسنین صاحب موجود ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس. خبر شبے کہ پھر بلڈرز کیا کچھ کر رہے ہیں, کتنی تیاری ہو گئی ہے, کیا آگے ہم چند ہفتوں میں چند مہینوں میں دیکھنے جا رہے ہیں. آل پاکستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین ہمارے ساتھ ہوں گے محسن شیخانی چھوٹے سے وقفے کے بعد. فوری آغاز ہوگا یہ کنسٹرکشن پیکج کے حوالے سے, تعمیرات کا فوری آغاز ہوگا اور اس آغاز ہوگا 1 لاکھ گھروں سے جو کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے جا رہی ہے. یہ پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے ہے. وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ اولین ترجیح پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے دی جائے, جس کے لیے حکومت نے خود 30 ارب روپے مختص کر دیے ہیں. اور ہر اس شخص کو جو کہ جس نے اپلائی کیا اس میں اور پھر اس کا نام نکلے گا, 1 لاکھ لوگوں کو ہی حکومت فی الحال اکوموڈیٹ کرے گی. ان کو 3 لاکھ روپے حکومت کی جانب سے سبسڈی دی جائے گی, باقی پھر بینکس ان کو فائنینس کریں گے. اور اس طرح سے آغاز ہو جائے گا. اور یہ پورے جو تعمیراتی سرگرمی ہے اس کا آغاز 1 لاکھ گھروں سے ہونے جا رہا ہے, یعنی کہ فوری طور پر تو 1 لاکھ گھر فوری طور پر شروع ہو رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر نے پریس کانفرنس میں اس کی تفصیلات شیئر کی. 1 لاکھ پہلے جو گھر بنیں گے, جو سب سے کم آمدنی والے لوگ ہیں, یہ ان کے لیے 1 لاکھ گھروں کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے, جن کو 3 لاکھ روپے کاسٹ میں بھی سبسڈی دی جائے گی. یہ 1 لاکھ گھروں کی فیسلٹی ان لوگوں کے لیے ہے جو نادرا میں رجسٹر کیے جائے, اور مزید اگر ضرورت ہوگی تو دوبارہ رجسٹریشن کی جائے گی. ان کو مختلف فلٹر سے گزارا گیا اسیس کرنے کے لیے کہ یہ اس انکم گروپ کے اندر ہیں, اور اس کے بعد ان کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی گئی. اس کے بعد تقریباً 16 لاکھ لوگ ہمارے پاس رہ گئے. اس میں وہ پورا ڈیٹا ہمارے پاس کمپائلڈ ہے. جس جگہ پہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹس آئیں گے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بیلٹ کیا جائے گا. جو ویلنگ ہوں گے ان میں سے بیلٹ کیا جائے گا, جو بیلٹ میں کوالیفائی کریں گے ان کو یہ ملے گا. وقفے سے قبل آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تفصیل سے سمجھایا, ان کے سینئر آفیشل ہمارے ساتھ موجود تھے, کہ کس طرح سے بینکس تیار ہو گئے ہیں اور تمام تیاریاں مکمل ہیں. اور اس میں کنونشنل بینکنگ سے بھی سرمایہ کاری ہوگی اور اسلامک بینکنگ سے بھی, یعنی کہ جو لوگ غیر سودی سے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو وہ قرضہ بھی اویلیبل ہوگا.
हर लिहाज से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेश रफ्त होने जा रही है। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए क्या क्या तैयारियां हो गई हैं, आइंदा चंद दिनों में, हफ्तों, महीनों में क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर बिल्डर और चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी। बहुत बहुत शुक्रिया शेखानी साहब। अब बताइएगा कि अब तो 48 घंटे हो गए हैं हाउसिंग स्कीम को आए हुए, अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। पाकिस्तान ने, जनरल हैदर ने इसको एग्जैक्टली अच्छी तरह से जो है वो बयान कर दिया है। अभी फ़िलहाल आपके पास कोई इबाम तो नहीं है, रेडी टू गो हैं आप लोग? बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें तो क्लियर हो गई है, लेकिन कामरान भाई अभी जो पब्लिक को क्राइटेरिया है स्टेट बैंक का, उसको आपको पब्लिक का जो बैंकों की तरफ से होगा कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सैलरी है, इसलिए कि डॉक्यूमेंटेड तो है नहीं। ये तो वो लोग हैं जो इनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता। किसी को हम कह रहे हैं कि 40,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, फिर जॉइंट फैमिली सैलरीज होती है। तो उसके लिए आपको हमें इन लोगों को क्लियर करना पड़ेगा ताकि इन लोगों को भी पता हो कि ये एलिजिबल है, घर ले सकते हैं, और ये जो हाउसिंग, जो लो कास्ट हाउसिंग है, उसमें ये लोग किस तरीके से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कौन लोग जो नहीं अच्छी कर बात सकेंगे। तो ये है ना कि शेखानी साहब इसमें कि बैंक्स भी कह रहे हैं, स्टेट बैंक भी कह रहा है कि वो लोग मिसाल के तौर पे जो कि सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनकी प्रॉपर सैलरी आती है, जिनकी प्रोविडेंट फंड होता है, जिनकी ग्रेचुटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट उनकी गारंटर होती है, वो तो एक सीधे सीधे केसेस हैं कि जो कि अप्लाई कर सकते हैं, उनको ये मिल जाएगा। और इसी तरह से नौकरी पेशा लोगों के लिए भी है। और फिर हुकूमत खुद जो 1 लाख घर बन रहे हैं उसमें 3-3 लाख रुपए सब्सिडी दे रही है। तो ये पहली पुश जो है ये तो जल्द आनी चाहिए। और ये जो छोटे घर हैं इसके लिए आप लोग भी तैयार हैं कि इस सेक्टर को, जिसके लिए कोई काम नहीं हुआ है, अब उस पर जो है आप और आपके बिल्डर्स जो हैं वो अब अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर आएँ? बिल्कुल, हमारे सारे प्रोडक्ट्स रेडी हैं, लैंड्स आइडेंटिफाई हो गई हैं, प्रोजेक्ट रेडी करके बैठे हुए हैं। हमने उन प्रोजेक्टों को FBR में रजिस्टर्ड करना है, फिर उसकी अप्रूवल्स लेने हैं, अप्रूवल्स के इशूज़ अभी तक मतलब उसी तरह अप्रूवल्स को भी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट बैंक को बैठ के पॉलिसीज़ बनवाई, 2-2.5 महीने पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उन्होंने परसों बैठ के ये सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की, उसके बाद जनरल साहब की तरफ से भी अनाउंसमेंट आया। तो इसी तरह जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ में है, उसको भी उसी तरह एड्रेस करने की ज़रूरत है कि सब अथॉरिटीज़ को कहा जाए कि कितने प्रोजेक्ट रोक के रखे, कितने अरसे से रुके हुए, इन सब को फ़ौरन रिलीज़ किया जाए ताकि एक्टिविटी शुरू हो। आने वाले प्रोजेक्टों के लिए हम किस तरह मज़ीद आसानियाँ दे सकते हैं, इसलिए कि ये जो अथॉरिटीज़ में जो ब्यूरोक्रेसी और जो हर्डल्स है वो ख़त्म हो। डिजिटलाइजेशन में टाइम लग रहा है, तो हम उन प्रोजेक्टों को कहेंगे जो सबमिट है कम से कम वो शुरू हो जाए, हम उनको अप्रूव रिजीम में ले आए, हम कोई और रास्ता ऐसा करें जिससे एक्टिविटी फास्ट हो। प्राइम मिनिस्टर क्या हुई है आपकी बात? अब हमें ये बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की जब ये जो इसमें उन्होंने बाकायदा एक NCOC बना दी है हाउसिंग की, जैसे कि कोविड के लिए है, जिसमें कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स ले रहे हैं, उन्होंने मीटिंग ली है और मुसलसल जो सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब को भी, मुतल्लिका चीफ़ सेक्रेटरी सिंध बार बार वफाकी हुकूमत को यकीन दिला रहे हैं कि इसमें जैसे कि 1 विंडो ऑपरेशन चाहिए, एक पोर्टल चाहिए, और फिर जिसमें कि अप्रूवल्स जो है वो बहुत आसान हो जाएं। वो सिंध कह रहा है कि बिल्कुल वो करेगा। ज़ाहिर कैसे कह सकते हैं कि जी नहीं करेंगे, और वैसे ही होगा जैसे काका को पैसे देके होता था। क्या आपकी बात हो रही है हुकूमत सिंध की कोई ग्राउंड पे इसमें बिल्कुल, हमारी थर्सडे को CS साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग रखी हुई है हम लोगों से भी। उस मीटिंग के बाद जब प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई, तो ये पहली मीटिंग डायरेक्टली हमारे साथ हो रही है जिसमें ये जो हर्डल्स है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इससे पहले मिनिस्टर के साथ तो हो रही थी मीटिंग, अथॉरिटी के DG के साथ हो रही थी, लेकिन कामों में कहीं कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये है, कहीं कोई ना कोई इश्यूज़ ऐसे हैं जिसकी वजह से यूटिलिटी या एजेंसीज, तो हमें इन चीज़ों को आसान करके कम से कम कामों को शुरू करना है। मैं कह रहा हूँ चीज़ें अगर कोई NOCs हैं, इदारे हैं, वो भी तो गवर्नमेंट के हैं, उनको कहना है कि वो चीज़ें आती रहेगी, काम शुरू कराएं, लोगों को एक्टिवेट करें, एक्टिवेशन शुरू हो जाए, ऑन साइड प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, ताकि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है लोगों को जॉब मिले, लोग एलाइड इंडस्ट्री चले, आपकी जो शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग पूरी हो, तो ये कम से कम शुरू हो। लेकिन अब लग रहा है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हर हफ्ते वो बैठेंगे, मीटिंग होगी, तो हम में भी अगर मौका देंगे तो हम भी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे कि कम से कम पाकिस्तान की जितनी भी अथॉरिटीज़ है उसमें जो जो पेंडिंग केसेस है उसको
کو تو نکال دیں سب سے پہلے, اور جو پالیسیز کی وجہ سے رکے ہوئے ان کو فائنل کرتے ہیں. CTA اسلام آباد میں بھی سر ابھی کوئی 50, 60, 70 پروجیکٹ ہیں جو رکے ہوئے ہیں, جن کو ہم نے سیل کیے ہوئے ہیں, جن کو کہیں ریگولائزیشن ہے, کہیں وہ پہلے اسلام آباد میں آتا نہیں تھا, اب وہ اسلام آباد میں ہم نے لے لیے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, جہاں پرانے پروجیکٹ نکال کے نئے پروجیکٹ کو اور مزید فاسٹ کرنا ہے تاکہ ایکٹیویٹی تیز ہو جائے. کیا کر رہے ہیں آپ کے بلڈرز؟ اب تیاری کر رہے ہیں, یہ جو نیا زمانہ آ رہا ہے اور جو کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نظر نہیں آیا, اور خاص طور پہ آپ کے یہاں تو بہت ہی ان رجسٹرڈ ٹائپ کے لوگ ہیں, ان کا کاروبار بھی رجسٹر ہے, ان کا کام کرنے کا سٹائل بھی جو ہے وہ بہت ہی انفارمل ہے, اب بہت ہی کوئی پراپر نظام سسٹمز کے تحت کام نہیں کرتے. اب یہ زمانہ بدل رہا ہے, آپ لوگ بھی بدل رہے ہیں. بالکل, ہم لوگوں کو نے بھی بدلنا ہے, ہم بھی اسی زمانے کے ساتھ چلیں گے. ویسے بھی آباد کے سارے ممبر رجسٹرڈ ہوتے ہیں سر, ٹیکس میں رجسٹرڈ, بغیر رجسٹریشن کے ہم لیتے ہی نہیں. آپ کے پاس لینڈ ہونی ضروری ہے, آباد کا ممبر کے پاس وہ لینڈ آئیڈینٹیفائی ہم لوگ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ایکٹیو ہوتا ہے ممبر, اور وہ ممبر کی ڈیٹیلز بھی ہوتی ہے. لیکن اب جب بینکنگ کی بات آ رہی ہے تو آپ کو گریڈنگ کرنی پڑے گی, آپ کو کیٹیگرائزیشن کرنی پڑے گی. جو بڑا کام کر رہے ہیں, جن کا پریویس ایکسپیرینس ہے, ان چیزوں کو ضرورت ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اب ہمیں مقابلے میں آنا بھی پڑے گا. اور لوکاس ہاؤسنگ پہ جو کام ہو رہا ہے یہ بہت ضرورت تھی, یہ ان لوگوں کا خواب ہے جو آنے والے وقتوں میں کبھی گھر کا سوچ نہیں سکتے تھے, اب ان کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ جو شقانی صاحب, یہ جو فیسلٹی گورنمنٹ نے دی ہے, جو کہ آئی تھنک لاسٹ اور فائنل فیسلٹی ہے, نو کوشچنز آسکڈ, آپ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہیں کسی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ میں آپ کریں, گورنمنٹ کوئی سوال نہیں پوچھے گی. آپ کتنی, آپ کو لگ رہا ہے کہ لیکوڈیٹی انلیش ہوگی؟ اب یہ آخری موقع ہے, کب تک لوگ یہ انڈاکیومنٹڈ پیسے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھے رہیں گے, کب تک یہ گرے اور بلیک پیسے اپنے پاس رکھے رہیں گے؟ یہ تو ایک آخری موقع ہے. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لیکوڈیٹی آئے گی اور پھر انویسٹ ہوگی, اس فیسلٹی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا موقع کسی کو بھی نہیں مل سکتا. جو بھی جن کے پاس بھی اگر گرے یا انڈکلیئر ہے یا اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے پاس جو پیسہ لانا چاہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو کووڈ کے اندر آپ کو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں اور پرائم منسٹر نے اس کی ڈیٹ بھی نہیں بڑھ سکتی, تو اسی ٹائم میں ہم نے جو بھی کرنا ہے 31 دسمبر سے پہلے کرنا ہے. اتھارٹیز تھوڑا سا سپورٹ کر رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا. بلڈرز کے کوئی بھی کمیونٹی, کوئی بھی بزنس کمیونٹی ہو, ان کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ بھی کرنا ہے, اپنے آپ کو ایک لائن پہ بھی لانا ہے, اور اس ملک کی اکانومی اور GDP کو بھی ہمیں بڑھانا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سٹک پروجیکٹ ہیں جو کہ پہلے ہیں, اس پروجیکٹ میں اس پیکیج کے اندر تو وہ کورڈ ہیں کہ جو انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کو بھی انہوں نے اس میں کور کیا, یعنی کہ جتنی فیسلٹیز دوسرے پروجیکٹس کو حاصل ہے وہ ان کو بھی حاصل ہیں. تو اب تو یہ صرف بیوروکریٹک چیزیں ہیں, ان کو ٹھیک کرنا ہے, اور یہ تو ریڈی ٹو گو پروجیکٹس ہیں. بالکل وہ پروجیکٹ ہے جو انڈر کنسٹرکشن بھی ہے, چل بھی رہے ہیں, اور مطلب ان سب کو جن کے اسٹرکچر کمپلیٹ نہیں ہوئے, 50% سے کم کام ہے, تو ان سب کو, ہر پروجیکٹ کو ہم اس میں لے سکتے ہیں تاکہ وہی FBR کے رجیم میں وہ سب پروجیکٹ آپ کے فائنل ٹیکس رجیم میں آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا اور موقع نہیں ہوگا. صرف ہمیں اتھارٹیز یا یوٹیلیٹیز جو ہے ان چیزوں کو بھی کوئی ایسا ایڈریس ہو جائے, جیسے اسٹیٹ بینک کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بیٹھ کے ایک ہی دن میں سب چیزیں کی. 2-2.5 مہینے پہلے یہ پالیسیز آئی, لاسٹ ویک جب یہ بیٹھے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوراً رزلٹ آئے. اسی طرح اتھارٹیز کے لیے بھی فوراً رزلٹ کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی کام کرنا شروع چاہتا ہے اپنی مطلب پیورٹی پہ یہ کام شروع کرے, جتنے جلدی شروع ہو جائے گی. بہت شکریہ جناب محسن شیخانی ہمارے ساتھ موجود تھے, چیئرمین ایسوسیشن فار بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ. پاکستان میں بلڈرز اینڈ ڈیولپمنٹ کی نمائندہ تنظیم ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.